چونکا دے خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ایک نیا دن، ایک نئی صبح اللہ کریم آپ کے لیے مبارک بنائے، اور ایک نئے دن کا ملنا، ایک نئے لمحات کا ملنا، ایک یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر زندگی کا گزرتا ہوا پل ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک دن کا اور مل جانا، لمحات کا مزید مل جانا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس نعمت سے کیا حاصل کرنا ہے، اس نعمت کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ جناب ایک دن مل گیا ہے زندگی کا، اور اب اس کے اندر کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کتنے اچھے کام کرنے ہیں، کتنی عبادتیں کرنی ہیں، کتنی ریاضتیں کرنی ہیں، کتنی خیرخواہی والے معاملات کرنے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جناب آپ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے، اس پر شکر بھی بنتا ہے۔ کیوں شکر بنتا ہے؟ کیونکہ وقت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، جب وقت نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وقت ہے تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں جناب، ریاضت بھی کر سکتے ہیں، خیرخواہی بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وقت کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اگر وقت مل گیا ہے تو علم دین سیکھنے میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ علم دین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وقت کا ملنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو وقت مل گیا تو انسان علم دین میں ایسا لگ جائے، ایسا مشغول ہو جائے کہ وقت کی اصل قدر علم دین سیکھ کر ہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ فرما لیجئے، تو آپ ہمیں کالز بھی کریے، میسیج بھی کیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپ ہمیں اس پروگرام میں کیا کیا ہم سے پوچھ سکتے ہیں، بہت کچھ اس پروگرام میں آپ جان سکتے ہیں جناب۔ کیا کیا چیزیں ہیں کہ اپنا خواب پوچھ سکتے ہیں، کہ دن میں خواب دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے، رات میں خواب دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے، اگر صبح میں خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو شاید نہیں پتہ ہوں گی، تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے کون سے ایسے خواب ہیں کہ جس کو پوچھنے سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی خوشی کا خواب ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی غم کا خواب ہے تو جناب وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو خواب تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کون سا خواب پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی کال کیجئے، نمبر نوٹ کیجئے، کال کیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی سوالات کو، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، مگر اس سے پہلے کچھ ہم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے اور درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ بھی کریں گے کہ نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے۔ کئی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر جو آپ کے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو کئی خوابوں کو پورا کرنے والا درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو خواب ممکن ہی نہیں کہ پورا ہو سکتا ہو، کہ درود پاک بندہ پڑھے، کثرت کرے اور حضور کو یاد کرے، سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ حضور بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جناب بات ہو رہی تھی شکر کے اوپر۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت کا ملنا ایک یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر شکر ادا کرنا، کیونکہ ہر بندے کی زبان پر شکر آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر بندے کو نہیں ملتی۔
اور جس کو مل جاتی ہے یہ نعمت وہ بھی کمال کی نعمت ہے، اس کو پھر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شکر کی نعمت سے نوازا ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے انسان کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کچھ رہنمائی فرمائیں کہ شکر ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو وہ اتنی ہیں کہ بے شمار ہیں، کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، مگر شکر ادا کرنا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا فرمائیں گے کہ جس انسان کو شکر کی نعمت ملی ہے اس کو شکر مزید ادا کرنا چاہیے، اور جس کو نہیں ملی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت وسیع موضوع ہے بالکل، اور بہت کچھ اس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ شکر کرنے کی توفیق کا ملنا یہ بہت ہی عظیم نیک کام کرنے کی توفیق ملنے کے مترادف ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، اور بے شک۔ اس کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ رب کے کرم سے ملتی ہے، بے شک، اور اللہ کے کرم کے لیے التجا کرنا، گزارش کرنا، عرض کرنا، یہ سب بندے کا کام ہے۔ بالکل، رہی یہ بات کہ لوگ نہیں کرتے، کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، تو اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز زندگی ہے کہ آپ اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر وہ دعائے ماثورہ جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، بالکل جس کے اندر لفظ الحمدللہ آتا ہے، صحیح، تو وہ ساری کی ساری شکر پر مشتمل دعائیں ہیں، بالکل، اور ان کی کتنی کثرت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، یہ ایک سوچنے کی اور دیکھنے کی بات ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کا اور شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھو، اس طرح کے بالکل، اقوال اور روایتیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی نعمت جو ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹین کرے اور آپ کے پاس زیادہ وقت کے لیے رہے تو اس کو شکر کی رسی سے باندھو۔ تو شکر کی رسی سے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بالکل، اور یاد رکھیے کہ جہاں اس کے اخروی فائدے ہیں، اخروی فوائد ہیں، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اگر گریٹفل ہوگا، شکر گزار ہوگا، تو قلبی اور ذہنی طور پر پرسکون ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک تعداد ہے لوگوں کی جن کی بے سکونی کی ایک وجہ ناشکری ہوتا ہے، باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، یعنی مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، اس کے باوجود وہ پرسکون نہیں ہے۔ وہ سوتا ہے تو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ پر ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو نہیں ملتی، ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، ایسا ہی ہے، ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت کا وہ شکار رہتا ہے، اور جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کا نہ ہونا۔ تو جو شکر گزار ہے وہ مطمئن ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی ابتدا میں کہا، قرآن میں بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان کو گنا شمار کیا اور اس کا شکر ادا کیا جانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کہ وہ اتنی کثرت سے ہیں، ایسا ہی، اتنی زیادہ ہیں، بالکل، تو کس کس نعمت کا بندہ شکر ادا کر سکتا ہے، کس کس چیز کا انکار کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اکنالج کرے اور غور کرے کہ اللہ پاک نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ کیا کیا ہے، تو انشاءاللہ
शुक्र गुजारी का जज्बा बेदार होगा। चूँकि हमारा ये सिलसिला इस मौजू पर नहीं, वरना मैं इसको मज़ीद डिटेल अर्ज़ करता। अलबत्ता मैं कुछ किताबों का रेफरेंस पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मकतबतुल मदीना से शाये करदा एक किताब है, उसका मौजू ही शुक्र के फ़ज़ाइल है। सही, बहुत ही शानदार किताब है और मेरा ख़्याल है अगर कोई इसको तवज्जो से एक बार पढ़ लेगा तो उसके दिल में शुक्र का जज्बा बहुत बेदार होगा। दूसरा, कीमे सआदत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, तो अल्लाह की नेमत को एक्नॉलेज करना और उसका शुक्र अदा करना, इसके अंदर पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और तसव्वुफ़ की तकरीबन किताबों के अंदर शुक्र का, नेमत का, तज़किरे का ये चैप्टर मौजूद होता है। तो अगर हम पढ़ने वाले बने तो बहुत कुछ है पढ़ने को और बहुत कुछ है समझने को। अल्लाह पाक हमें भी ये जज्बा नसीब फरमाए। तो हुज़ूर, मैं लास्ट चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारा मौजू कुछ और है, तो इंशाल्लाह सवालात लेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि शुक्र जो अदा किया जाता है वो किन किन चीज़ों से अदा किया जाता है, अगर इस पे हमें रहनुमाई फरमाई जाए कि अमल से भी क्या कुछ शुक्र अदा होता है, उसमें किस तरह किया जाए। एक आसान, एक नॉर्मल इंसान जिसको वो कहते हैं ना कि यार मुझे तो नॉलेज ही कोई नहीं है कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। सबसे जो वाज़ेह और आसान चीज़ है वो है ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात। अब ये एक सबसे सिंपल है। सही। अच्छा, दूसरा है कि अमल से या जिस्म से, इसको कहते हैं जवारिह, अल्लाह की शुक्र को अदा करने का एक तरीका जिस्म से, अमल से। वो क्या है कि अपने जिस्म को और अमल को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए रखना। बिल्कुल। और जिस्म को और अपने अमल को अल्लाह की रज़ा के काम में इस्तेमाल करना, ये आसान तरीन डेफिनेशन है। मिसाल दे देता हूँ, हाथ है, जिस्म है, और हाथ से पकड़ना ये अमल है। तो हाथ का शुक्र ये है कि इससे जुल्म ना किया जाए। सही। और इससे किसी की मदद की जाए। बिल्कुल। तो जुल्म ना करना, ये अपने आप को गुनाह से बचाना है, और किसी की मदद करना ये एक सवाब का काम है। बेशक। तो अगर कोई हाथ का इस्तेमाल इस तौर पर करता है तो ये गोया के हाथ की नेमत का अल्लाह के बारगाह में बेहतरीन शुक्र अदा करना है। सही, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, एक और मैं चाहूँगा कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब सिर्फ़ अमल से ही शुक्र अदा कर, ज़बान से ही शुक्र अदा होता है, और अमल से अगर शुक्र अदा करना है तो जी सदका खैरात कर दिया कि अल्लाह तूने माल दिया है तो बस ये जो खैरात की है बस यही शुक्र है। बाकी जो ज़ाहिरी पर्सनल जो आमाल हैं, अगर कुछ नमाज़ें हैं, कुछ रोज़े हैं, अगर ये नहीं रखते तो इनके कुछ मामलात नहीं होते। कुछ ऐसे भी यानी जहन मिलते हैं, क्या फरमाएंगे, क्या इससे भी शुक्र अदा होता है? ये तो ज़रूरी है, नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, रोज़ा रखना ही रखना है, तो क्या ये पढ़ कर भी शुक्र अदा किया जा सकता है? नफली रोज़े रख कर, नफली इबादत कर कर भी शुक्र अदा किया जा सकता है? कोई भी नेक काम है वो शुक्र की नीयत से बंदा कर सकता है, लेकिन असल तो है एक्नॉलेजमेंट। सही। अल्लाह की नेमत को सराहना, एक्सेप्ट करना और उसके बारे में इजहार करना। अब ज़ुबान से जो अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो गोया कि अल्लाह की नेमत का, शुक्र का हम इजहार करते हैं। सही। तो नवाफिल पढ़ के भी हो सकता है, रोज़ा रख के भी हो सकता है, कोई भी नेक काम करके हो सकता है, सदका खैरात करके भी हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र जो है वो अदा किया जा सकता है। तो बुज़ुर्गों ने बहुत सारे तरीके लिखे हैं, और एक शख्स जो है वो किसी बुज़ुर्ग के पास आया और नाशुक्री करने लगा और इस तरह की गुफ्तगू करने लगा, आम तौर पर जो लोग किया करते हैं। तो आपने एक बड़े हिकमत भरे अंदाज़ पर उसको समझाया कि अगर कोई तुम्हें ये कहे कि तुम अपनी एक उंगली काट कर दे दो और इसके बदले में हज़ारों दिरहम ले लो, तो क्या तुम राज़ी होगे? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया एक हाथ नहीं, एक आँख नहीं, एक पाँव नहीं, पाँव में इतनी सारी उंगलियां हैं, कोई एक काट के दे दो। बोला नहीं। तो आपने फिर समझाया उसको कि देखो, लाखों दराहिम और दीनार अगर कोई दे तब भी तुम अपने जिस्म की एक उंगली को देने के लिए राज़ी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अल्लाह पाक ने ये जो जिस्म दिया है वो अनमोल है। सही। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम नहीं है, बल्कि वो चीज़ें, वो नेमतें कि जिनकी कदर बंदे को नहीं होती, उमूमन नहीं होती, और खो जाने के बाद फिर उस पर बंदा अफसोस करता है। तो उनमें से एक सेहत और जिस्म का सलामत होना भी है, वक्त भी है, और भी चीज़ों का बयान है। तो इंसान के पास जो है
تو اس کو دھیان میں رکھنا صحیح، اور اس کو اللہ پاک کے رضا کے کاموں میں استعمال کرنا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ آپ نے ایک بہت انمول مدنی پھول عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز کے ذریعے سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں پودا جڑ سے اکھاڑنا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طور پر پودے کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی صحیح مقصد کے لیے ہو، یعنی اچھا، ہر صورت میں پودے کا اکھاڑنا غلط ہو یہ بھی یہ possible ضروری نہیں ہے نا۔ صحیح، تو لیکن سائل جو سوال کرتا ہے نارملی وہ اسی صورت پر ہو سکتا ہے کہ درست طور پر نہ ہو، یعنی کہ جہاں پر پودا لگا ہوا ہے اس کو بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اکھاڑنا، تو یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ صحیح، کوئی خاص اس کی تعبیر تو پڑھنا یاد نہیں ہے کہ پودے کو اکھاڑنا اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فضول یا بے فائدہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہوتی۔ بالکل ہو سکتا ہے وہ کسی فضول کام میں مبتلا ہو اور یہ خواب اس کے لیے انڈیکیشن ہو، صحیح، اسے غور کر لینا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہا، کسی ایسے کام کا ارادہ تو نہیں کہ جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہ ہو۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ چلیں اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خواب آیا ہے کہ آسمان پر سفید رنگ کے کبوتر اڑ رہے ہیں، ساتھ ہی تیز ہوا چل رہی ہے۔ آسمان کا رنگ گہرا نیلا اور سفید ہے، اور تیز ہوا کی وجہ سے میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتا دی جائے۔ کوئی اتنا نقصان دہ تو نہیں ہے، البتہ اس میں جو ظاہر ہے وہ ایسی طوفانی ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بیٹھ گئیں، اپنے آپ کو خواب میں اس طرح سے دیکھا۔ تو طوفانی ہوا کا دیکھنا، طوفان کا دیکھنا یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح، انہیں زندگی میں کسی آزمائش کا عنقریب سامنا ہو، کسی مشکل یا دشواری کا ہو، تو اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں کہ اللہ پاک ہر مشکل سے انہیں محفوظ فرمائے۔ اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات جسے ہم کہتے ہیں وہ کر دے، تو انشاءاللہ صدقہ بلا کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کاموں کو آسان کرتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ جی، خواب کے اندر آندھی کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ سیم جیسے ابھی میں نے عرض کیا، طوفان آندھی کا دیکھنا یہ آزمائش صرف کی علامت۔ ہواؤں کا چلنا؟ ہواؤں کا چلنا دیکھیے دو طرح سے ہے۔ صحیح، آندھی کا لفظ اب استعمال کریں گے تو بہت تیز ہوائیں بالکل ایسا ہی، جو نقصان کے قریب ہو سکتی ہیں، ایسا ہی، تو وہ آزمائش ہے۔ اور نارمل تیز ہوا چلتی ہے تو اچھا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس میں کوئی ایسی آزمائش والی بات نہیں ہوتی۔ اب جیسے بارش ہے تو ایک بارش وہ ہے کہ جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، بالکل مزہ آتا ہے، اور ایک بارش وہ ہے جو آزمائش بن جاتی ہے، بالکل، طوفانی بارش کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو ایسے ہی ہوا نارمل ہے تو بہت اچھی ہے، صحیح، اور اگر وہ طوفان کی شکل ہے تو وہ پھر آزمائش ہے اور وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اگر طوفان دیکھے خواب کے اندر تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرے۔ صحیح۔ جی، ایک اور خواب ہے کہ خواب میں بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں برف باری ہو رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ نارمل ہے، اچھا ہے، اور نعمت ملنے، دعا کے قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کسی کو اینٹ سے مارنے کی کوشش کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس کو مارنے کی، کس طور پر اس نے کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ عمومی طور پر ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہے صحیح، کہ کسی کو مارا جائے، اور نہ ہی اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ تو ایک برا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے، ہو سکتا ہے کسی ظلم کا شکار ہو، کسی کا حق ادا کرنا ہو اور یہ ادا نہ کر رہا ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ صحیح، بہتر ہو گیا۔ جی، خواب کے اندر چڑیا کا اڑنا، اس کو دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ چڑیا کیا، کس طرح کی ہے، اس کا کچھ معلوم نہیں ہے، صرف چڑیا کو اڑتا دیکھا ہے۔ چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھنا اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ صحیح۔ جی، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیر کے درخت سے 2 دانے بیر کے پکے پھل دیکھنا اور ان کو توڑ لینا کس کا اشارہ ہے؟ جی، خواب میں بیر کا دیکھنا اور اس کو توڑ لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں، بیر اگر پکے ہوئے ہیں اور کھانے کے قابل ہیں اور ان کو توڑا ہے
تو یہ پازیٹیو ہے، نعمت کی علامت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کیا کچے بیروں کی الگ تعبیر ہے یا صرف؟ کوئی سا بھی پھل ہے جو پکا ہوا نہیں ہے صحیح، یا بد ذائقہ ہے، صحیح، یعنی جس پھل کا جو ذائقہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، تو وہ پھر تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو سائن نہیں ہوتا، نیگیٹو ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج خواب میں کافی طوفان اور آندھی کی باتیں ہیں، تو ایک اور خواب ہے کہ اگر گھر پر طوفان آتا ہوا نظر آئے خواب میں رات کو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سیم جیسا کہ ابھی عرض کیا، صحیح، اور کراچی میں تو اس وقت بارش ہو بھی رہی ہے بالکل ایسا ہی، اور لیٹ نائٹ سے جاری ہے، ایسا ہی، تو اب پتہ نہیں کہ یہ اس کا امپیکٹ ہے یا کیا ہے۔ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ پریڈکشن تھی کل سے ہی کہ آج بارش کا امکان ہے، صبح سے ہو بھی رہی ہے۔ اللہ پاک عافیت والی بارش عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے ملک اور علاقوں میں بھی ہو رہی ہو، تو بہرحال جہاں بھی ہو تو طوفانی نہ ہو، اللہ آزمائش والی نہ ہو، بالکل، آسانی والا معاملہ اللہ پاک سب کو عطا فرمائے۔ ایک عجیب آمین، اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ اسی بارش کو کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، اچھا محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے جب بارش کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی، یعنی جن کے گھر کچے ہیں، چھتیں ان کی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یا بعض نشیبی علاقے ہوتے ہیں کہ بارش کے بعد ان کے معاملات کافی آزمائش میں ہو جاتے ہیں، پانی ٹھہر جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور بھی آنے جانے والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت والی بارش عطا فرمائے۔ آمین، آمین، بالکل۔ اچھا، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بیر کے درخت سے 2 دانے بیر کے پکے ہوئے توڑنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ ہو خواب کے گیا۔ ذریعے بھی الگ خواب، مطلب میسج کے ذریعے بھی ایک الگ خواب، شاید انہوں نے ہی وہاں بھی بھیج دیا شاید ہوگا، پاسبل ہے، یہاں بھی بھیج دیا ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر اسٹرابری کا کھانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی خاص تو نہیں ہے، اب اس کا کوئی خاص میں نے ذہن میں ہے نہیں، کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے اس خاص پھل کا، البتہ خوش ذائقہ ہے تو اچھا ہے۔ صحیح۔ سرگودا سے محمد سعد طاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ فوت شدہ بندہ کسی کو کوئی تعویذ دے رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مبہم ہے، اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ کون ہے، کس کو صحیح، تعویذ دے رہا ہے، چاہے تعویذ دینے کا وہ اہل تھا یا نہیں تھا، زندگی میں کیا اس کا یہ کام تھا، اور وہ درست طور پر اس کو کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، تو یہ سب ڈیپینڈ کرے گا اس کی تعبیر پر۔ کیونکہ اس میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر درست طور پر کسی کو تعویذ دیتے ہوئے دیکھے تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے۔ ظاہر ہے کہ بالکل، جو بھی شریعت کے مطابق وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، تو ان کا دینا اچھی بات ہے اور وہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اور اگر کوئی غلط طریقے سے، یعنی کہ غلط اوراد تو اس کو کہیں گے بھی نہیں، کیونکہ اوراد کا لفظ پازیٹیو ہی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے عمل اگر کوئی کرتا ہے جو شرعاً ممنوع ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت ہی بری بات ہے۔ جاگتے ہوئے کرنا بھی بہت بری بات ہے، اور خواب میں دیکھنا بھی یقیناً برا کام ہے، بری بات ہے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کسے دیکھا ہے اور کیا واقعی وہ اس کا اہل تھا نہیں تھا، کس کو دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونے پر ہی عرض کیا جا سکے گا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ناظرین پریشان ہو جاتے ہوں کہ تعویذات دیکھ لیے، بالکل، بالکل ایسا ہی، عملیات دیکھ لیے، تو ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹو سوچ ہے اور جو کہ کافی حد تک پائی جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں تو کسی پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جسے بنتی نہیں ہے کہ اس نے کچھ کرایا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ صرف خواب کی بنیاد پر یا ایک موہوم سی سوچ اور بغیر دلیل کے کسی بات کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہوتا، اور خواب تو ویسے ہی دلیل نہیں ہوتا کسی کے بارے میں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے کم از کم مطمئن ضرور رہنا چاہیے، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے میرے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوگا یا غلط کرتا ہوگا۔ اور نارمل زندگی میں بھی، کیونکہ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے، بالکل، تو بغیر دلیل کے کوئی بات کرنا یہ شریعت نے اجازت نہیں دی کسی مسلمان کے بارے میں کمزور بات کرنے کی۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو پاک صاف اور پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ ایسا ہی، ایسا ہی۔
جزاک اللہ خیرہ. اچھا خواب انہوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ روزہ افطار کر رہے ہیں اور کافی ساری نعمتیں سامنے ہیں مگر رمضان گزر چکا ہے, پھر بھی خواب میں یہ دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دوبارہ بتائیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ روزہ افطار کر رہے ہیں, کافی ساری نعمتیں سامنے یعنی پھل فروٹ وغیرہ سامنے ہیں اور رمضان گزر چکا ہے, رمضان اب موجود نہیں ہے, تو اس کی کیا خاص تعبیر ہے؟ یاد رمضان ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. رمضان تو گزر گیا, اب بھی وہ افطار اور کھجوریں اور مختلف انواع اقسام کی نعمتیں دیکھتا ہے, تو ہو سکتا ہے رمضان سے محبت کرنے والا ہو اور وہ خواب کے اندر بھی افطار کے مناظر دیکھتا ہو. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں جو شخص ہے رمضان سے ہی افطار کا تعلق نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی روزے تو رکھے جا سکتے ہیں ایسا ہی, اور اس میں بھی افطار کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ اب جن دنوں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو رمضان کو گزرے ہوئے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, بالکل ایسے. تو ابھی ہو سکتا ہے خوابوں میں خیالوں میں رمضان کہیں نہ کہیں موجود ہو, اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, نعمت کی بات ہے. بے شک. اور نیک لوگ اللہ پاک کے رمضان سے جیسی محبت کرتے ہیں, خاص طور پر امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں, تو ایک جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے, اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں کا اور ثواب میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوتا ہے, تو ہمیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اچھا حضور, رمضان مبارک تشریف لے جاتا ہے تو کافی نیکیوں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک جو لڑی ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. کیا فرمائیں گے کہ اس کو واپس کیسے جوڑے رکھا جائے اور عبادتیں ہوتی رہیں, ریاضتیں ہوتی رہیں, وہی اعمال باقی رہیں؟ ایک تو دیکھیں نیچرل بات ہے کہ جب بھی کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے تو انسان میں جذبہ بیدار ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب جیسے جمعہ کا دن ہے تو جمعے کے دن ایک نیکی کا, روحانیت کا ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, انسان ہے, اپنے گھر پر ہے, اپنے ملک کے اندر ہے, تو وہ جذبہ نہیں ہوگا. جیسے مکہ پاک پہنچے گا, مدینہ پاک پہنچے گا, تو اس جگہ کی برکت سے اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو جانا ایک فطری عمل ہے. تو رمضان بھی ایسے ہی ہے کہ رمضان مبارک کی برکتیں, رحمتیں اور اس میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو نعمت عطا فرماتا ہے, تو اس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. وہ چلا گیا تو وہ جو ایک سبب تھا وہ چونکہ رہا نہیں, تو انسان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. البتہ دوسرا جو پہلو ہے کہ رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو بعد میں باقی رکھنا چاہیے, وہ بالکل رکھنا چاہیے, اور یہی ہونا چاہیے. اور کئی لوگ ہیں اس کو ماشاءاللہ کنٹینیو کرتے بھی ہیں. ایسا ہی. کئی ایسے نیک لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا نیکیوں کی طرف راغب ہونا اس کا سبب ماہ رمضان بنا ہوگا. ایسا ہی. رمضان میں نمازی بنے ہوں گے, رمضان میں داری شریف سجائی ہوگی, رمضان میں امامہ باندھا ہوگا, رمضان میں گناہوں سے توبہ کی ہوگی, اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور فرق جو ہے وہ سوچ کا ہے. جن کی سوچ پختہ ہو گئی اور انہوں نے اپنی نیت کو اور سوچ کو پختہ رکھا کہ مجھے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے, تو وہ رمضان کے بعد بھی لگائے رکھتے ہیں. بالکل ایسے. اب یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہو, تو یہ اچھی صحبت سے, اچھے ماحول سے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ ڈیولپ ہوگی کہ جو اپنے کاموں میں توجہ رکھتے ہیں, نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں. ایسے ہی. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد بھی لوگ, ایک تعداد ہے, سبھی نہیں لیکن ایک تعداد ہے, جو ماشاءاللہ نمازوں کی طرف, قافلوں کی طرف, سنتوں کی طرف, گناہوں کو چھوڑنے کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کنٹینیو بھی کرتی ہے. تو میں ناظرین کو عرض کروں گا کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں. آج جمعرات ہے, اجتماعات ہوتے ہیں, اور ماہ اپریل جو ماہ ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع منایا جا رہا ہے. بالکل. یعنی ویسے تو سارا سال ہی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہوتا ہے, لیکن بالخصوص اس ماہ مبارک میں, اس ماہ میں یعنی کہ اپریل میں ہم اس کو منا رہے ہیں. بالکل. تو جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان کو اسپیشلی میں عرض کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں ہم خود بھی شریک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. بھرپور نیت کریں. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ہو جو کبھی اجتماع میں جاتی تھی, صحیح, اب سستی کا شکار ہو گئی,
تو اگر کچھ ایسے ہیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ریکنیکٹ کریں گے، دوبارہ آنا جانا شروع کریں گے. اور آپ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پابندی کے ساتھ اجتماع میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کے اندر کتنا جذبہ نیکیوں کا بیدار رہا کرتا تھا. اور جی سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اس کا ویڈیو لنک بھی ریڈی ہے، ماشاءاللہ جی چلائیے گا. جی الحمدللہ دعوت اسلامی اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منا رہی ہے. تمام عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں اسلامی بہنیں یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ اپنے اجتماعات میں. تو اب یہ کہ جو نہیں آتے، چھٹیاں کر گئے، سست پڑ گئے، ان کو منا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے اجتماع کے لیے تیار کرنا ہے. اور دیگر جو اسلامی بھائی کبھی نہیں آتے ان کو بھی لانا ہے. اب یہ کہ سب کے سب اسلامی بھائی مبلغین، معلمین، مدرسین یہ سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں کہ ہفتہ وار اجتماع، کیونکہ کتنے مدرسین ملیں گے، مدنی اسلامی بھائی ملیں گے جنہوں نے درس نظامی کی، وہ آئے اجتماع کے ذریعے جامعۃ المدینہ میں ہوں گے. تو اس طرح سب مل کے دعوت اسلامی کے اس 1426 کے ماہ اپریل کے ماہ اجتماع کو بھرپور طریقے پر بس اٹھا لیں، اس کو ایک دم اٹھا لیں اور ہماری مسجدیں، مراکز سب بھر جائیں ہفتہ وار اجتماع سے. تو انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے اس سے، اور بے شمار نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اور سنتوں کی پابندیوں کی دھوم مچ جائے گی اور ہر طرف سنتوں کی بہاریں آتی رہیں گی انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو ماہ اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منائے، چاہے وہ خود آئے، دوسروں کو لائے، اسلامی بہنیں دوسریوں کو لائیں، خود بھی آئیں، اور جو گاڑیاں بھر کے، جو قافلے بنا کر، جو جس طرح بھی آتے ہیں، جو اس میں جس طرح بھی حصہ لیں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا جب تک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین 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 یا رب العالمین. سیدی امیر علیہ سنت نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے، تو ایک اچھی صحبت اثر رکھتی ہے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں یہ صحبت نصیب ہوتی ہے. تو اپنی آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کریں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا. جی حضور، ہمارے پاس کالز بھی موجود ہیں، کالز بھی لے لیتے ہیں. جی کال دیجئے. کیسر محمود بات کر رہا ہوں پنجاب سے، ضلع منڈی بہاولدین سے. میری والدہ محترمہ ہیں، ان کو اکثر جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں نا تو وہ خوابوں میں ملتے ہیں. جیسے ہمارے بزرگ دادا دادی یہ فوت ہو گئے نا، کبھی ان کو کسی شادی کی تقریبات میں ملتے ہیں، کبھی وہ ویسے ملتے ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں. پلیز ان کے بارے میں کوئی ہمیں جو ہے نا آگاہ کر دیں. یعنی فوت شدہ حضرات خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی بزرگ دادا دادی جو گزر چکے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ پریشان رہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی پریشانی کی وجہ نہیں ہے. صحیح. جب زندہ تھے تو جسم کے ساتھ آتے تھے، دنیا سے چلے گئے تو خوابوں میں آ رہے ہیں. صحیح. تو اس کو نارمل لینا چاہیے، خالی ان کے ساتھ نہیں. اور بھی ناظرین اپنے فوت شدگان کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے کہ پریشان ہوتے. تو یاد رکھیے کہ فوت شدہ کا خواب میں آنا یہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا، نحوست کا، نقصان کا، آزمائش کا کوئی ایسا باعث نہیں ہے. تو یہ تو آپ ایک اپنے ذہن میں رکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آتے ہیں؟ تو دیکھیں، انسان کا جس چیز سے بہت تعلق ہوتا ہے، جو انسان سوچتا رہتا ہے، تو یہ ایک بڑا سبب ہے اس کے خوابوں کا. تو جب آپ کا کسی سے، جیسے دادا دادی نانا نانی سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کئیوں نے تو بہت وقت گزارا ہوتا ہے، سب نے نہیں لیکن ایک تعداد ہے جن کا بڑا محبت والا ایک تعلق رہا اور انہوں نے وقت گزارا، تو ظاہر ہے وہ پھر خواب میں نظر آئیں گے. اچھا، تو یہ ایک نارمل چیز ہے، اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. البتہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کے بڑے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو مردہ ہوتا ہے نا، جو دنیا سے چلا گیا، اب ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو. اب وہ خود تو عمل نہیں کر سکتا نا، مردہ تو نماز نہیں پڑھے گا، نہ وہ تلاوت کرے گا، نہ وہ صدقہ کرے گا، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے. کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب اس کے لیے جو ہے
جو नेकियों में इजाफे का जो बाइस है, चंद चीज़ें हैं। उनमें से एक जो बड़ी चीज़ है जो हम किसी के लिए कर सकते हैं वो है कि हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं। तो ये हमें करते रहना चाहिए। अगर पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो करनी चाहिए, करते हैं तो उसमें इजाफा कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए बाइसे बरकत होगा। हो सकता है कि वो आपकी दुआओं के मुंतज़िर हों और हम उनको दुआ ना कर रहे हों। तो याद रखिए, जब किसी फौतशुदा मुसलमान को दुआ दी जाती है, उसको इसाले सवाब किया जाता है, तो वो खुश होता है, बाकायदा खुश होता है। और जिसे इसाले सवाब नहीं किया जाता वो गमज़दा होता है। इस तरह की रिवायात, इस तरह के वाक़यात किताबों में मौजूद हैं कि वो गमज़दा होते हैं। तो हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, वैसे हर मुसलमान के साथ, लेकिन रिश्तेदार का हक़ ज़्यादा होता है, हमें बिल्कुल उनको दुआ में और इसाले सवाब में याद रखना चाहिए। अल्लाह करीम खैर वाला आफियत वाला मामला फरमाए। जी एक और कॉल दीजिएगा। सर मुझे ना रात को 2-3 दिन पहले मुझे रात को ख्वाब आई थी कि भाई रात को मुझे चुड़ैलें उठा के लेगी और बड़ी खौफनाक सी ख्वाब आई है मुझे। ठीक है सर, इसकी क्या तबीर होगी? जी, और इस तरह के ख्वाब एक तादाद को आते हैं कि असरात के मामलात हैं। इसमें भी 2-3 आए हुए हैं सवाल, तो मैं आपसे एक ही मरतबा कर लेता हूँ कि ख्वाब में डरना और असरात के मामलात को देखना और ये चुड़ैले वगैरह, जिन वगैरह को देखना बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते होंगे, मगर ये कैफियत होती है, तो इसकी क्या ताबीर होती है? अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और शैतान की तरफ से ये मामलात होते हैं उम्म, सही, और उसका मकसद ये होता है कि मुसलमान को परेशान करे। अल्लाह। अब ज़ाहिर है इन्होंने जैसा देखा कि चुड़ैल जो वो उठा के ले गई, तो यार एक तशवीश वाली बात है। एक आम शख्स परेशान होना उसका एक फितरी अमल है। तो इन्हें चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो ना करें। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं डरावने, जैसे जिन्नात के, शयातीन के, चुड़ैलों के या किसी भी चीज़ के, और मुसलसल आते हैं और परेशान करते हैं, तो सोने से पहले 21 मरतबा 21 टाइम्स या मुतकब्बिर का वजीफ़ा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आपकी जान छूट जाएगी और चुड़ैलें आना बंद हो जाएंगी। अल्लाह। लेकिन सही। दुआ करें, इसी तरह आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लिया करें, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत ये कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह इससे डरावने बुरे ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। जी, मैसेजेस के ज़रिए भी हमारे पास कुछ ख्वाब हैं। ये बिनते कासिम अली हैं शुजाबाद से। ये कह रही हैं कि मेरी अम्मी ने ये ख्वाब देखा है कि कई सारे सांप हैं और एक सांप मेरे पाँव के नीचे है और सामने बहुत से सांप हैं और एक सांप ऐसा है जिसका सर कटा हुआ है और आधा सर कटा हुआ है और एक सांप को उनकी बेटी लाठी से मार रही है। इसकी क्या ताबीर होगी? सांप का देखना तो कोई ऐसा अच्छा ख्वाब नहीं होता, लेकिन उसको मार देना, उसका कटा हुआ देखना, यानी किसी भी तरह से सांप पर गालिब आ जाना, ये इस बात की अलामत होती है कि ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मन पर और अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले पर गालिब आएगा। सही। तो इस तौर पर देखा जाए तो ये एक अच्छा ख्वाब है और अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने ये ख्वाब देखा है। तो चूँकि दुश्मन पर गालिब आना ये इंसान की तमन्ना भी होती है, बिल्कुल, और इस पर जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा दुआ भी करता है, कोशिश भी करता है। तो ये ख्वाब एक पॉजिटिव साइन है, तो शुक्र अदा करना चाहिए। सही। एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में देखा है कि मैं कब्र में मौजूद हूँ, मुनकिर नकीर सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता और फिर रोता हूँ। इसकी क्या ताबीर हो? देखिए, दीनी माहौल से वाबस्ता लगते हैं या कम अज़ कम मजहबी सोच वाले हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा है, इनको लफ्ज़ मुनकर नकीर भी पता है, बिल्कुल, कब्र में सवाल होना भी पता है, ऐसे ही, और उसका जवाब ना देने पर परेशान होना भी पता है। तो ये तो एक ज़ाहिर है कि हमारे नज़रियात और अकायद में से एक चीज़ है कि कब्र में जब बंदा जाता है तो आलम बरज़ख में उससे सवालात भी किए जाते हैं और जवाबात ना बन पड़ने की सूरत में आजमाइश और अजाब का शिकार बंदा हो सकता है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने ख्वाब के अंदर देखा। तो देखिए, इसकी एक बुनियादी वजह उमूमन ये होती है कि अल्लाह पाक बंदे को नेकियों की तरफ राग़िब फरमाता है, उसकी तवज्जो दिलाई जाती है और ख्वाब के ज़रिए उस तक गोया के एक नेकी की दावत पहुंचाई जाती है। सही, कि बंदा इस मंज़र को देखकर जागते हुए जब आँख खुली तो ज़ाहिर है उसके अंदर एक जज्बा बेदार होना चाहिए, बिल्कुल, कि ये मामलात मेरे साथ होने हैं
میں تو جاگ گیا لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میں دنیا سے جاؤں گا اور پھر مجھے واپس نہیں آنا. تو برزخی دنیا اور اس کی توجہ دلانا یہ بھی مقصود ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے, ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جس گناہ سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو, اور ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے. اس کو پازیٹیو لے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تنبیہ سمجھے کہ اگر یہ حقیقت میں ہوتا تو کیا ہوتا, تو میرے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے, کتنی بڑی ایک خوف خدا کا پہلو ہے. بالکل. لیکن میں جاگ گیا, ظاہر ہے وہ جاگا تو آپ کو میسیج کیا نا, ایسا ہی, بالکل ایسا. تو جاگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے. بالکل ایسا. یہ ایک بہت بڑا ایک بندے کے لیے میسیج ہو سکتا ہے, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پازیٹیو کرتے ہیں, مولڈ کرتے ہیں اور اچھی جانب اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں. تو انہیں بھی چاہیے کہ یہی کام کریں, دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو کبھی قبرستان نظر آتا ہے, کبھی قبر نظر آتی ہے, کبھی برزخ کا معاملہ انہوں نے دیکھا, اس طرح کی چیزیں. کئی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ہوں جن کو یہ نظر آتے ہوں. تو کیا کریں, تو نیکیوں کی طرف رغبت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بھلائی والا معاملہ فرمائے. صحیح, اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے, اور دعوت اسلامی نے ایک رسالہ بھی پیش کیا ہے, نیک اعمال, یعنی اس کے اندر آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر رہے ہیں. اگر اس چیک لسٹ کو فل کرنا شروع کر دیں تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی, کیا درود پاک پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, اور بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے کہ اگر اس کو آپ فل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اپنا محاسبہ ہو جائے گا کہ میں اپنی ڈیلی روٹین کے اندر کر کے آ رہا ہوں. اور نیکیاں ہی ضروری ہیں, کیونکہ کل جب سانس نکل جائے گی نا, یہ جو سانسوں کی مالا ہے یہ ٹوٹ جائے گی, یہ جو لڑی ہے جب ٹوٹ جانی ہے تو پھر نیکیوں نہیں کام آنا ہے. تو نیکیاں کرنے کا وقت ہے, اور وقت ایک نعمت ہے, تو اس وقت کو کیش کرنا چاہیے اور نیکیاں کر لینی چاہیے. اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے. جی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جی کال دیجیے گا. میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جو بڑے ہیں نا ان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, بھائی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کو پھر دوبارہ میں نے گرتے ہوئے دیکھا اور وہ پھر فوت ہو گئے, اور ابو کو دیکھا, چاچو کو دیکھا جو فوت ہو چکے ہیں, وہ مجھے خواب میں ملے. یہ میرا تھا, ذرا پوچھنا تھا. صحیح, اس کی تعبیر تقریباً آپ کوئی خاص نہیں, ایک ایسا کام جو ہو چکا, دنیا سے وہ چلے گئے, دوبارہ انہی کی موت دیکھی, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. صحیح. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام غلام الدین ہے, اور میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں کسی میت کو برف خانے چھوڑنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کبھی ایسا معاملہ ہوا ہو, تو میت کو برف خانے میں رکھنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, عمومی اعتبار سے منع ہی کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ایسا کوئی ماجرا ہو, ایسی کوئی ضرورت ہو, تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے جو ہے وہ احکامات ہیں, یعنی کہ ہر صورت میں بالکل رکھنے کی اجازت ہو یہ ضروری نہیں. تو یہ جو ہے معاملہ چونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں, تو اس میں شرعی رہنمائی ضرور لینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس طرح کا منظر دیکھنا, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. اب پاسبلٹی ہے کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے زندگی میں کبھی یہ معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہوا ہو, یا کسی کے ساتھ گئے ہوں, یا کوئی ایسی خبر ان کے ذہن میں ہو اور وہی چیز ان کے خواب کے اندر بھی نظر آ گئی. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کی رات میں انتقال ہوا ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے اگلے دن تدفین کرنی ہوتی ہے, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں. تو اب اس کنڈیشن کے اندر چار لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ بھئی ہم سرد خانے میں رکھوا دیں, تو کیا یہ ضروری رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے؟ کیونکہ گھر میں اگر اتنی دیر تک اگر میت رہے گی تو پھر کافی معاملات چینج ہو سکتے ہیں, پاسبل ہے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا جائے, صحیح, اور مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہی آگے بڑھا جائے. ایک شرعی مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ بالکل مفتیان کرام ہی ہماری رہنمائی فرمائیں گے, تو مفتیان کرام سے رابطہ کر کے جیسا وہ کہیں ویسا کرنا چاہیے. صحیح, جزاک اللہ خیرہ.
جی کالز ہمارے پاس ریڈی ہیں، جی کال دیجیے گا۔ خواب میں نا رات قرآن پاک کے آیات پڑھ رہا ہوتا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، نماز کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، یا نماز کی حالت میں ہوں یا پانی میں تیرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پانی میں اپنے آپ کو تیرتا ہوا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی قرآن مجید کی تلاوت تو بڑی سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ، ایک عظیم نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، بالکل، تو یہ تو پازیٹیو ہے اور بہت اچھا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون سی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو صحیح، مختلف آیات کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، اور وہ مختلف کیسے ہوتی ہیں؟ اس آیت کے معنی، مفہوم، شان نزول، اس کا مقام، اور جو بندہ ہے اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ بالکل، تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل پتہ ہو جبھی بتایا جا سکتا ہے، تو مختلف آیات کی مختلف تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جنرلی سپیکنگ کوئی اپنے آپ کو محض تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو چونکہ یہ ایک نیک کام ہے اپیرنٹلی، تو بہت اچھا ہے، اور اللہ پاک کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس شخص نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پانی میں میں اپنے آپ کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پانی میں تیرنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، بالکل، پانی کی کیفیت کیا ہے اور تیرنے والے کی کیفیت کیا ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت پازیٹیو ہیں، اچھی ہیں، اور وہ درست طور پر تیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے، تو یہ کاموں کے مکمل ہونے اور کامیابی اور مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو پازیٹیو ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر تیرنے والا ایسی کیفیت میں جو ناپسندیدہ ہے تو پھر یہ آزمائشیں، مشکلات اور خواہشات کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا ہی معاملہ فرمائے سب کے ساتھ۔ جی کال دیجیے گا۔ میں نے نا شب برات کی رات کو میں نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی تھی، تو اور فجر کی نماز سے پہلے میں نے بہت بڑا دودھ کا ٹپ دیکھا تھا، اور اس میں سے ایک گلاس دودھ کا بھر کے میں پی رہا تھا۔ صحیح، انہوں نے دودھ کا ٹپ دیکھا ہے اور اس میں سے ایک گلاس پیا بھی ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اور شب برات کو پیا، شب برات کی رات کو پیا، بالکل، تو شب براعت کہنا ہی کافی ہے، بالکل، لفظ رات اضافی ہے، بالکل، شب کا معنی رات ہوتا ہے، تو شب برات یعنی براعت کی رات، تو شب براعت کو میں نے دیکھا کہ میں نے دودھ کے ٹب میں سے گلاس کا بالکل ایسا، ایک گلاس لیا اور اس کو میں نے پیا، صحیح، تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے غالباً صلاۃ التسبیح کا انہوں نے کہا تھا کہ صلاۃ بالکل ایسا ہی۔ التسبیح کی نماز ادا کی۔ ہمارے ہاں ایک بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ایک ماحول ہے، رواج ہے کہ جو بھی بڑی راتیں ہوتی ہیں، اہم راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ جاگتے ہیں اور فرائض تو پورے کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ماشاءاللہ نوافل کی بھی کثرت کی جاتی ہے، اور صلاۃ التسبیح کے ساتھ بڑی محبت ہے لوگوں کی۔ بالکل ایسا، رمضان کی جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی خاص طور پر اس میں پڑھتے ہیں، اسی طرح شب معراج، شب برات، اسی طرح 12ویں شب، 11ویں شریف، اس طرح مختلف مواقع پہ لوگ یہ نماز ادا کرتے ہیں، بڑی فضیلت والی، برکت والی رات ہے، تو یہ کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دودھ کا پیتے ہوئے دیکھنا باعث برکت ہے، دودھ خود پینا یہ علم کی، برکت کی، اللہ پاک کی خاص رحمت و نظر کرم کی یہ علامت ہے، تو پازیٹیو ہے۔ ہو سکتا ہے ان دنوں آپ نے کوئی خواہش کی ہو، کوئی ارادہ کیا ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہوں اور یہ خواب آپ نے دیکھا، تو اس میں اچھا سائن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہ مراد پورا ہوگی اور اللہ کی خاص رحمت سے آپ کو حصہ نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مبارک خواب ہے، اللہ کریم خیر والا، عافیت والا سب کے لیے معاملہ فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنایا ہوگا، اور اگر تو آپ کا کوئی سوال، کوئی میسج، کوئی کال آپ کے سلسلے کا حصہ نہیں بنا سکے تو ناراض نہ ہوئیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کال کیجیے گا، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں
سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ دعوت اسلامی کے تحت ماہ اپریل 2026 کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منایا جائے گا۔ ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع کیا ہے، کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا، اس حوالے سے شامل ایک خصوصی رپورٹ۔ رمضان شریف کی مبارک ساعتوں کی برکات سمیٹنے والے معتکفین چاند رات سے قافلوں کے مسافر بنے۔ اپریل میں عاشقان رسول کو یاد رضا کے لیے 3 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب۔ فیضان مدینہ کراچی میں 4 اپریل 2026 کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں افتتاح بخاری شریف کا سلسلہ ہوگا۔ عاشقان رسول امیر اہل سنت کی علم و حکمت سے بھری باتوں سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 28 مارچ کو لاہور میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حج کی ادائیگی سے متعلق اہم نکات بیان کیے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری کی پریٹ آباد حیدرآباد میں اسلامی بھائی کے گھر آمد۔ رکن شورا نے قاری عبد الرحمن اتاری کی عیادت کی، صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ بنگلہ دیش کے شہروں راجشاہی، کشوری گنج اور سید پور میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر۔ دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے اور نیکی کی دعوت دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک